اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سہل بن مزاحم محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی حسرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رحم فرمائے۔ بار بار دنیا ان کے قدموں پر گری، مگر ہر بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا کو اپنی ٹھوکروں سے ٹھکرا دیا اور دنیاوی جاہ و جلال کو قبول نہیں فرمایا اور کوڑوں کی ضرب شدید کو گوارا فرما لیا۔ 2 مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوڑے لگائے گئے، مگر حق پر استقامت سے آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ 1 مرتبہ اموی دور حکومت میں کوفہ کے گورنر نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عہدہ قضا یعنی جج کا عہدہ قبول کرنے پر اصرار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہایت حقارت کے ساتھ اس عہدے کو ٹھکرا دیا تو اس ظالم شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 100 کوڑے لگوائے۔ بالآخر ہار مان کر اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ 10 دن تک روزانہ جلاد آپ کو 10 کوڑے مارتا رہا اور آپ ہر روز یہی فرماتے رہے کہ میں ایک ظالم حکومت کا جج بن کر اس کے ظلم میں شریک ہونے کا گناہ عظیم ہرگز اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری مرتبہ جب عباسی سلطنت کے زمانے میں خلیفہ بغداد منصور نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دربار میں طلب کر کے عہدہ قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ برابر انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ خلیفہ نے جھنجھلا کر کہا کہ خدا کی قسم تمہیں یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جواب میں فرمایا کہ خدا کی قسم میں بھی کبھی یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ ربی دربان نے کہا کہ اے ابو حنیفہ کیا غضب کرتے ہو، تم امیر المومنین کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر فرمایا کہ امیر المومنین کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لینا مجھ سے زیادہ آسان ہے۔ خلیفہ منصور نے غضبناک ہو کر آپ کو قید کر دیا اور جلاد کو حکم دیا کہ جب تک کہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہ کرے روزانہ ان کو 10 کوڑے لگائے جائے۔ دوران قید ایک دن دربار میں بلا کر پھر منصور نے کہا کہ ابو حنیفہ اپنی جان پر رحم کرو اور یہ عہدہ قبول کر لو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خدا امیر المؤمنین کا بھلا کرے، میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں۔ اس پر منصور نے بگڑ کر کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اب تو امیر المومنین نے خود ہی میرے قول کی تصدیق کر دی کہ مجھ کو جھوٹا کہا، اگر میں واقعی جھوٹا ہوں تو ایک جھوٹا آدمی بھلا قاضی القضاء بننے کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے، اور اگر میں سچا ہوں تو میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس عہدے کے لائق نہیں، اس صورت میں بھی مجھے یہ عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ منصور اس کا جواب نہ دے سکا اور اس نے پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیل بھیج دیا۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی قید خانے میں 6 دن بیمار رہ کر 150 ہجری میں 70 برس کی عمر پا کر وصال فرما گئے۔ روشنی روشنی تاریخ کی روشنی، روشنی روشنی تاریخ کی روشنی، تاریخ کی روشنی۔